السلام علیکم، میں ہوں عمر شہزاد۔ اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ بھارت کے جو آرمی چیف نے سرکاری دورہ ان کا ہے جو سعودی عرب کا، اس حوالے سے، لیکن اس دورے کے بعد کیا ہونے والا ہے، پاکستان کے لیے کون سی بری خبر ہے اور کیا حالات جو ہیں، حالات و واقعات پیش آئیں گے، وہ بہت خوفناک ہیں۔ وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں۔ تو بات اب کرتے ہیں کہ یہ بھارتی آرمی چیف، یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ وہ سرکاری دورہ کوئی بھارتی آرمی چیف جو ہے تو وہ سعودی عرب کا کرے۔ اس ساری گیم کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ پورا جو انہیں تسلیم کرنے کا معاملہ تھا، یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بھی خلیجی ریاستیں ہیں، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، اور یہ اسی طرح یہ سارے معاملہ یہ سارے اکٹھے ہیں، اس ایک پلان کا حصہ ہے۔ اب پاکستان بالکل تنہا ہو چکا ہے۔ آپ اس وزٹ کے بعد دیکھیں گے آنے والے چند مہینوں کے اندر یا کچھ عرصے کے اندر جو ہے تو سعودی عرب باقاعدہ اعلان کر دے گا بھارتی فورسز جو ہیں ان کے انڈر، یہ سعودی عرب کی سیکیورٹی ان کے بھی انڈر کر دیں گے انہیں، وہ وہاں پر ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ان کا ہو جائے گا، اس کا بھی وہ باقاعدہ اعلان کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ او آئی سی جو ہے وہ بھی کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس پر بھارتی موقف کا کھل کر جو ہے اعلانیہ اس کی حمایت کر دے گی، اور اس کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ آج صرف دو اسلامی ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی ہلکی پھلکی فیور کریں گے، صرف ایران اور ترکی، لیکن وہ بھی زبانی حد تک۔ جس طرح پاکستان نے واویلا مچائی رکھا پوری دنیا میں، ہر پلیٹ فارم میں زبانی ہم نے جمع خرچ بہت کیا کشمیر کے معاملے پر، اسی طرح ترکی اور ایران پاکستانی موقف کی حمایت صرف زبانی حد تک کریں گے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور اسرائیل وہ کس قدر بھارت کو یہاں پر مضبوط کر رہا ہے، یہ جو فرانس سے بھارت رافیل طیارے خرید رہا ہے، وہ جو جہاز ہیں وہ بھی فرانس کو اسرائیل اس میں ملوث ہے، وہ اسرائیل وہ ان کا معاہدہ کروا رہا ہے بھارت کا، اور وہ سارا معاملات وہ کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ آنے والے جو دن ہیں وہ پاکستان کے لیے وہ بہت مشکل بھرے ہونے والے ہیں، جو آئندہ چند سال آگے آئیں گے۔ آپ دیکھیں متحدہ عرب امارات نے نومبر میں سعودی عرب پاکستانی شہریوں کے لیے ویزے بند کر دیے اچانک سے۔ اسی قسم کا کوئی ایک جو ہے تو وہ اعلان سعودی عرب کی طرف سے بھی ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں پاکستان 40 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ سعودی عرب میں کام کر رہا ہے، وہ اگر پاکستان میں انہیں واپس بھیج دے سعودی عرب تو یہاں پر تو غربت اور بے روزگاری تو بہت اپنی انتہا کی بلندیوں کو چھوڑنی شروع کر دے گی۔ اور دوسری طرف جیسے ہی اگر سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا، یہ فیصلہ لے لیا، تو بھارت میں تو پہلے ہی غربت بہت زیادہ ہے، ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، وہ سعودی عرب کو آفر کر دیں گے اپنے شہریوں کے لیے۔ آپ اب بھی دیکھیں اگر متحدہ عرب امارات میں بنگالی جو ہیں وہ پاکستانیوں سے زیادہ ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں سے یہ معاملات جو ہیں وہ سنبھالے نہیں گئے۔ یہ سفارتی کامیابیوں کی تو بڑی انہوں نے جو ہے وہ ویلا مچایا ہوتا ہے کہ ہمارے جیسی کوئی سفارتکاری دنیا میں کوئی نہیں کر سکا، اور ہم جیسا سفارتکار کوئی نہیں، ہم جیسا بڑا لیڈر کوئی نہیں۔ ہر بات کو سازش کے کھاتے میں ہم لوگ ڈال کر، سازش کا نام دے کر اپنی نالائکی پر پردہ ڈال لیتے ہیں۔ آپ میں اگر قابلیت تھی تو آپ یہ سارے اس معاملے میں کیا کر رہے تھے؟ آپ پر کسی نے کان نہیں دھرے، آپ کی کسی نے بات پر کان نہیں دھرے، کسی نے آپ کی بات نہیں سنی۔ سعودی عرب نے جو $3 بلین پاکستان کو دیے اس میں سے وہ $1 بلین اپنا لے چکا ہے، وہ آپ چین سے لے کر سعودی عرب کو ہمیں واپس کرنا پڑا ہے۔ اور سعودی عرب آنے والے چند دنوں میں، چند ہفتوں، چند مہینوں میں، یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اپنے جو باقی کے پیسے ہیں وہ بھی مانگ لے گا، وہ بھی واپس دینے پڑیں گے۔ اور ترکی جو ہمارا بہت قریبی دوست ہے وہ ہمیں اس قدر فنڈنگ نہیں کرتا جس قدر چین اور سعودی عرب کرتے تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں، جو ممالک ہوتے ہیں، ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات وہ اپنے قومی ترقی اور نیشنل انٹرسٹ میں ہوتے ہیں، وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ کہاں پر ہے۔
اب آپ دیکھیں سعودی ولی عہد جب آئے ادھر یہاں پر پاکستان، تو انہوں نے $20 بلین جو ہے تو وہ سب سرمایہ کاری کا یہاں پر اعلان کیا، وعدہ کیا، لیکن وہ آج تک صرف وعدہ ہے، انہوں نے وہ شروع نہیں کی۔ اور وہی سعودی عرب بھارت کی کمپنی ریلائنس کے ساتھ مل کر $70 بلین کا وہ شروع کر چکے ہیں سرمایہ کاری، ان کے ساتھ وہ شروع کر چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا، ہم ان کی جن کی گاڑیاں ڈرائیو کرتے رہے، ہم پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، ملک کے حکمران ہوتے ہوئے شہزادوں کی گاڑیاں ڈرائیو کرتے رہے، حکمرانوں کے بچوں کی، تو وہ ہمیں صرف ایک لالی پاپ دے کر، تو وہ ابھی تک انہوں نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ اور جو ہمارا دشمن ہے ملک، وہ جس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، جو ہمارے مسلمان کشمیری بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ان پر وہ قتل و غارت ان کی کر رہا ہے، ان کے ساتھ انہوں نے $70 بلین کی سرمایہ کاری کر لی، اور ہم یہاں پر ان کی گاڑیاں ڈرائیو کرتے پھر رہے تھے، اور ہم ان کی شان میں اور ان کی تعریف میں کھڑے ہو کر جو ہے تو وہ قصیدے پڑھ رہے تھے، زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان کو کہہ رہے تھے عارف اٹھ کے تعریف کرو۔ وہ صدر صاحب کچھ پڑھنے لگے تھے ان کی شان میں، شہزادہ جو تھے سعودی عرب کے، ان کی شان میں، تو وزیر اعظم صاحب نے کوئی پروٹوکول کا جو ہے وہ خیال کیے بغیر ان سے کہا عارف کھڑے ہو کر پڑھو، کہ کھڑے ہو کر تعریف کرو بھائی۔ اور آپ صورتحال دیکھ لیں، آپ ہماری سفارتی کامیابیاں جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ اب حالات کس قدر جائیں گے، یہ بہت خوفناک ہوں گے جو اس معاملے میں جو ہے تو وہ آنے والے چند برسوں میں، یہ زیادہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، 1.5 2 2.5 سال کی بات ہے۔ اس پر میں آپ کے ساتھ تفصیلاً بات جو ہے وہ کروں گا اگلی کسی ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ۔ تو آپ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ اگلی ویڈیوز میں جو ہے آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔